بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان عزیز آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل الباش ٹی وی کے ساتھ۔ اور ایک بچی تھی جس کا نام تھا دعا زہرا۔ یہ بچی کراچی سے یہاں سے لاپتہ ہوتی ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر بھی ایک بہت بڑا ایک مہم چلتی ہے اس کی کہ بچی کہاں گئی، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، بچی کا کوئی پتہ نہیں۔ اور بچی کے بارے میں یہ باتیں آئیں کہ یہ بچی کراچی میں یہاں پر اپنے گھر سے باہر نکلی اور گھر سے نکلنے کے بعد اس بچی کا کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ بچی جس کا نام، یہ میرے پاس اخبار میں بھی اس کی پکچر آئی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے دعا زہرا۔ اور اس کے بعد ایک اور بچی کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بچی بھی کراچی سے لاپتہ ہوتی ہے، اس کا نام ہے یہاں پر نمرہ۔ یہ بچی بھی غائب ہوتی ہے اور یہ سولجر بازار سے کراچی کے اندر۔ اور اب یہ بچیاں ان کے لیے پورا گورنمنٹ کا سیٹ اپ وہ آنن فانن حرکت میں آتا ہے، پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے اور کہیں پر آ جاتا ہے کہ یہ بچیوں کے ساتھ کسی نے کیا کر لیا، کوئی غائب کر لیں، کوئی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ان کو قتل کر دیا، یہ پتہ نہیں کیا کیا ایسی۔ تو پوری قوم ایک اس بات پہ ایک متفق ہوگی کہ آخر بچیاں گئی کہاں پر۔ اچھا، اب یہ بچیوں کے جو سین ڈراپ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس میں یہ تینوں بچیاں کراچی کی، سندھ کی، یہاں سے وہ پنجاب کے اندر، وہاں پر ان کی اطلاع آتی ہے کہ یہ تینوں بچیوں نے وہاں جا کر نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ نکاح ان بچیوں نے وہاں پر کیا تو ایک نے یہ بچی دعا ہے اور دوسری نمرہ ہے، اور وہاں سے ان کے ویڈیو پیغام آتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے ہم اپنے گھر سے آئی ہیں اور یہاں پر ہم نے وہ نکاح کر لیا ہے۔ اور یہ نکاح کرنے کے بعد یہ بچیاں انہوں نے اپنے نکاح نامے سوشل میڈیا پر ڈال دیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کیا ہے کہ ہم 18 سال کی ہیں اور ہم بالغ ہیں، ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ خوشی کے ساتھ آئی ہیں اور یہاں ہم نے خوشی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب یہاں بات تو یہ تو کلیئر ہو گئی، بچیاں مل گئیں، لیکن جب ان بچیوں کے بارے میں جب ان کے پتہ چلتا ہے تو ایک بچی دعا زہرا جس کا ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا، اس کی جو سٹوری آتی ہے وہ بڑی ایک اس کو دیکھنے کی بات ہے کہ یہ بچی کراچی میں رہتی ہے اور پنجاب کے اندر وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ اس کی کس کے ذریعے، پب جی گیم کے ذریعے وہ کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور جس کو ہم عام زبان میں ہم فرینڈشپ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے، اور یہ بچی اور بچہ دونوں اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دونوں شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور لڑکا اپنے والدین سے کہتا ہے، یہ لڑکا لاہور میں مقیم ہوتا ہے اور لڑکی کراچی میں ہے۔ اب لڑکا وہ اپنے والدین سے کہتا ہے تو لڑکا تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ لڑکی اپنے والدین کو کہے، اور اس طرح وہ یہ اس کام کو کرتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ جب بات سامنے آتی ہے کہ لڑکا لڑکی ہو سکتا ہے اپنے والدین کو اس نے کہا ہو، لڑکی اس قدم پر مجبور ایک دم نہیں ہوتی۔ اب لڑکی جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پھلانگتی ہے تو اپنی ماں کو کم از کم ماں کو سب پتہ ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ماں اپنی بچی کے بارے میں جانتی ہے۔ اب بچی وہ اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے وہ لاہور پہنچ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے لڑکا لے کے جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ان کی کورٹ میرج ہوتی ہے اور ایکسیپٹ جب ان کا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم والدین کا کہیں،
اب والدین تو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بچے جو ہے نا وہ 15 سال کی 14 سال کی ہے، وہ سارا نکاح برتھ سرٹیفکیٹ بھی دکھا رہے ہیں، فارم بے بھی دکھا رہے ہیں، پاسپورٹ بھی اس بچی کا دکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری بچی کے ساتھ جو ہے دھوکہ ہوا۔ اگر دھوکہ ہوا ہے تو بچی اس لڑکے کے ساتھ کیسے جو ہے وہ وہاں تک کیوں پہنچ گئی؟ وہاں تک لڑکا تو نہیں لے کے گیا۔ یہ اس جدید دور کا وہ واقعہ ہے جو تمام والدین کے لیے ایک سبق آموز ہے کہ یہ جس بچی کو آپ سمارٹ فون اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ اس کو خود سکھا رہے ہیں، تمام راستوں پہ آپ اس کو چلنا سکھا رہے ہیں، اور دوسرا پب جی گیم کھیلتے ہوئے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچہ مصروف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان بچوں نے نکاح کر لیا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پورا کر لیا، اب ان کو آپ سپورٹ کریں۔ انہوں نے ایک حلال کام کیا ہے، انہوں نے کوئی ناجائز کام ایسا نہیں کیا کہ ہم معاشرتی طور پر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ اب انہوں نے کر دیا جو ہماری سوسائٹی جتنی دیواریں کھڑی کر سکتی تھی، اب وہ دیواریں سب انہوں نے پلانگ دی۔ اب یہ مثالیں ایک نہیں ہیں، یہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ انہی سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ڈرامے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ ان بچوں کو کس نے سکھایا؟ انہی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے سکھایا۔ ہمارے لا بنے ہوئے ہیں، یہ لا سب پاؤں کے نیچے رون دیتی ہے یہ جنریشن۔ جو آج کا بچہ ہے جس کو ہم والدین بچہ سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا، اس کو ہم نے خود، اگر باپ جو ہے، باپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، لیکن ایک سمارٹ فون کے ذریعے ایک بچہ جو ہے ہر چیز تک اس کو اچیو کر سکتا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک بچی کو، ایک لڑکا لڑکے کو لیٹر دیا کرتا تھا، اس کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کو پاؤں گھس جاتے تھے، اس کے ایک لیٹر پہنچانے کے لیے وہ کتنے تردد سے کیا کرتا تھا۔ ہم وہ واقعات بھی سنتے ہیں کہ جی جو شیر فرہاد کے قصے، وہ دودھ کی نہریں نکالنے والے واقعات، اب وہ دور گئے، اب دنیا بدل گئی ہے۔ ہم والدین کو بھی یہ چیز ماننی پڑے گی کہ وقت بدل چکا ہے۔ وہ والدین جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کا وقت تبدیل ہو چکا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی ہے۔ ہمارے بچے، آج کل کے بچے بدل چکے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں جو ہم تھے اپنے والدین کے۔ وہ ہم آخری نسل تھے جو دنیا میں، جو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا میں اس وقت جو بچے ہیں، یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ ہم جس طریقے سے والدین کے سامنے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج ہماری تربیت میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے گی تو یہ بچے کل ہمیں یہ خمیازے بھگتنے پڑیں گے۔ آج اس بچی کا، نمرہ کا جو والد ہے، وہ برتھ سرٹیفکیٹ دکھائے، فارم بے دکھائے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب یہ دوسرے والدین کے لیے ایک باعث نصیحت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ اپنی بچیوں کو اگر وہ جو تربیت دے رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ان والدین نے اپنی بچی کو تربیت نہیں دی ہوگی، انہوں نے اپنی بچی کی تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی، نہیں۔ جو معاشرتی طور پر اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم نے اس حقیقت کو دیکھنا ہے۔ یہ بچی یہاں چلی گئی، جی اللہ نہ کرے یہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں گئی جہاں سے واپس نہ آتی۔ ہم نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ بچیاں یہاں سے بیرونی ملک سمگل ہو گئیں۔ ایسے میں نے حقیقی زندگی میں بھی واقعات دیکھے جو ایسے گینگز کے ہاتھ چڑھ گئیں، جن کا نام و نشان بھی مٹ گیا، نہ وہ اپنے معاشرے کو، نہ اپنے سوسائٹی کو منہ دکھانے۔ ان بچیوں نے تو پھر بھی نکاح کا عظیم کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
جو مقام دیا، جو عزت دی، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. یہ سوچنے کی بات ہے ہم والدین کے لیے. اللہ نہ کرے ہم اس مقام تک پہنچیں کہ پھر واپسی کا راستہ نہ ہو. خدا را اپنے اولاد کو توجہ دیں. اور یہ بچیوں نے پھر بھی حلال کام کیا، نکاح کیا اور اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے نا وہ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشی لائے. ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے اور ان کی جو زندگیوں میں جو ہے اللہ بہتری کرے. جو موجودہ معاشرہ ہے اس کی بہت بھیانک شکل ہے. اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے آج کل یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر چل رہے ہیں، خدا را ہماری اس پاکستانی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتی. ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بہن کا مقام ہے، بھائی کا مقام ہے، بھابھی کا مقام ہے، جہاں بھابھی کو جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے آپ نہیں دیکھ سکتے. اسی طریقے سے باقی بھی رشتوں کا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں تقدس مجروح نہیں ہونے دیا جاتا. ہم یورپ نہیں ہیں کہ ہم بولیں کہ ہم یورپ کی طرح جو ہے وہاں پر یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ کون ہے، اس کا بھائی کون ہے. وہاں تو جو ہے معاشرہ جو ہے وہ گڑبڑ معاشرہ ہے. خدا را اپنے رشتوں کو بھی پہچانیں. اپنے بچوں کو جو ہے ان کی درست تربیت کریں. سوشل میڈیا کے حوالے ضرور کریں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. اور ہم بھی اپنے بچوں کی کہ دن رات فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے جو آج ہماری انویسٹمنٹ ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. عرفان عزیز آپ سے اجازت چاہتا ہے. میری باتیں آپ کو، اگر یہ سٹوری آپ کو، یہ کہانی آپ کو پسند آئے، یہ حقیقی بات میں نے کی ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو، بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.